السلام علیکم ناظرین، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کا عہدہ سنبھالا اور تمام انصار و مہاجرین نے آپ کی بیعت کی، اس کے بعد آپ کو جن مشکلات و مسائل کا سامنا کرنا پڑا، ان میں ایک مسئلہ سب سے بڑا منکرین زکوٰۃ کا بھی تھا۔ یہ ایسے قبائل تھے جو پہلے تو زکوٰۃ دیتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ساتھ ہی انہوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا۔ یہ کہتے تھے کہ ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بکری کا بچہ بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے تو میں تم سے ضرور زکوٰۃ لوں گا، چاہے مجھے اس کے لیے جہاد ہی کرنا پڑے۔ اس طرح اس عزم اور استقلال کی وجہ سے اور آپ کے ان منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کی وجہ سے ان لوگوں نے دوبارہ زکوٰۃ کی ادائیگی پر رضامندی ظاہر کی اور دوبارہ اسلامی حکومت کے ساتھ تعاون پہ راضی ہو گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی منکرین زکوٰۃ قبائل کے بارے میں بتائیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں ندیم ریاض اور یہ ہے آپ کا یوٹیوب چینل اسلامک ہسٹری۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں زکوٰۃ کے منکر اور مرتدین کے خلاف مہم تاریخ اسلام کا ایک انتہائی اہم اور فیصلہ کن باب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب مدینہ کے گرد و نواح کے علاوہ پورے جزیرہ نما عرب میں بغاوت، ارتداد اور انکار زکوٰۃ کی آگ پھیل گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف فیصلہ کن جہاد کا اعلان کیا اور فرمایا، اللہ کی قسم، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بکری کا ایک بچہ زکوٰۃ میں دیتا تھا، اگر وہ اس کے دینے سے انکار کرے گا تو میں اس کے مقابلے میں جہاد کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کو اسلام کے اصولوں سے انحراف اور اسلامی ریاست کے خلاف بغاوت قرار دے کر سختی سے نپٹا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کو لازمی قرار دیا۔ ان اقدامات کے ذریعے انہوں نے اسلامی ریاست کی بنیادوں کو مضبوط کیا اور انحراف کو روکا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جن قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا اور جن کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر روانہ کیا تھا، ان میں بنو سلیم اور بنو حوازن، بنو عبس اور بنو ذیبان کے قبائل شامل تھے۔ بنو عبس اور بنو ذبیان دونوں قبائل دراصل قبیلہ غطفان کی بڑی اور مشہور شاخیں تھیں۔ ان کا شمار عرب کے نجد کے علاقے اور مدینہ کے شمال میں آباد طاقتور بدوی قبائل میں ہوتا تھا۔ دور جاہلیت میں ان دونوں قبائل کے درمیان ایک طویل اور مشہور جنگ لڑی گئی، داعث اور غبرہ کہا جاتا ہے، جو کئی سال تک جاری رہی تھی۔ بعد میں یہ دونوں قبائل متحد ہو گئے اور اسلام سے پہلے ان کا شمار عرب کے جنگجو اور اثر و رسوخ رکھنے والے قبائل میں ہوتا تھا۔ بنو عبس اور بنو ذبیان نے اب بالآخر مدینہ کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر ہجرت کے آخری سالوں سن 8 یا 9 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ فتح مکہ اور غزوہ حنین کے موقع پر ان قبائل کے افراد نے مسلمانوں کی فوج میں شرکت بھی کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب عرب کے بیشتر قبائل میں فتنہ ارتداد اور انکار زکوٰۃ کی لہر دوڑی تو بنو عبس اور بنو ذبیان بھی اپنے عیوب بدوی اور دینی کم پختگی کی وجہ سے ان قبائل میں شامل ہو گئے، جنہوں نے نماز تو برقرار رکھی لیکن زکوٰۃ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ بنو عبس اور بنو ذبیان نے طلحہ بن خلید الاسدی، جو جھوٹا مدعی نبوت بن بیٹھا تھا، کی بغاوت میں اس کا ساتھ دیا تھا۔
مارکہ بزازہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھیجے گئے لشکر نے بزازہ کے مقام پر طلحہ اور اس کے اتحادیوں، جن میں بنو عبس اور بنو ذبیان شامل تھے، کو عبرتناک شکست دی۔ شکست کے بعد ان قبائل کے ہوش ٹھکانے آئے، انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، دوبارہ سچے دل سے توبہ کی اور اسلام کی طرف پلٹ آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اس کے بعد ان قبائل کے افراد نے فتوحات اسلامی، خصوصاً عراق اور شام کی فتوحات میں نمایاں اور شاندار خدمات سر انجام دیں۔ بنو سلیم ایک بہت بڑا طاقتور اور جنگجو قبیلہ تھا، جس کا تعلق قیس اعلان عدنانی قبائل سے تھا۔ ان کا مسکن مدینہ کے شمال مشرق میں ہرا، لاوا کے فتیلے میدانوں اور نجد کے درمیانی علاقے میں واقع تھا، جو حرمین مکہ اور مدینہ کے تجارتی راستوں کے قریب تھا۔ اسلامی تاریخ کے ابتدائی سالوں میں بنو سلیم نے مسلمانوں کے خلاف کئی محاذوں پر جنگ کی تھی، مثلاً غزوہ احزاب اور غزوہ خندق میں ان کا بڑا کردار تھا۔ تاہم فتح مکہ سے کچھ عرصے قبل سن 8 ہجری میں اس قبیلے کے ایک بڑے حصے نے اسلام قبول کر لیا تھا اور غزوہ حنین اور فتح مکہ میں انہوں نے اسلامی لشکر کے ساتھ شرکت بھی کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جب مدینہ کے ارد گرد کے بدوی قبائل میں فتنہ ارتداد اور غفلت پھیلی تو بنو سلیم بھی ان قبائل میں شامل ہو گئے، جنہوں نے سیاسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر یا دینی پختگی نہ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا۔ بنو حوازن بھی عرب کے نہایت طاقتور اور بڑے نامور قبائل میں سے ایک تھے، جن کا شمار بھی قیس اعلان قبائل میں ہوتا ہے۔ ان کا علاقہ طائف اور مکہ کے درمیانی وادیوں میں پھیلا ہوا تھا۔ فتح مکہ کے فوراً بعد غزوہ حنین میں بنو حوازن مالک بن عوف کی قیادت میں مسلمانوں کے خلاف سب سے بڑی جنگ لڑی تھی، جس میں انہیں شکست ہوئی تھی۔ شکست کے بعد ان کے سردار اور بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بنو حوازن کے کچھ حصوں یا ان کے بعض حلیف قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ زکوٰۃ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذاتی حق یا ٹیکس تھا، جو آپ کے وصال کے بعد ختم ہو گیا ہے۔ جب فتنہ ارتداد اور انکار زکوٰۃ کی لہر ان قبائل تک پہنچی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی عزم و استقلال کا مظاہرہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو سلیم اور حوازن کے ان باغی عناصر کی سرگرمی کے لیے طریف بن حاجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مخلص صحابہ کرام کی قیادت میں دستے روانہ کیے۔ اس کے علاوہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرکزی لشکر بھی اسی علاقے کے آس پاس کے فتنوں سے نپٹنے کے لیے سرگرم تھا۔ جب اسلامی لشکر نے ان قبائل کا گھیراؤ کیا اور سختی سے مقابلہ کرنے کا عزم ظاہر کیا تو بنو سلیم اور بنو حوازن کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ اسلامی ریاست اندرونی طور پر کمزور نہیں ہوئی۔ ان قبائل نے بغیر کسی خونریز جنگ کے اپنی غلطی تسلیم کر لی، ہتھیار ڈال دیے اور دوبارہ پکے مسلمان بن کر زکوٰۃ ادا کرنے لگے۔ بعد میں ان قبائل کے افراد نے بھی فتوحات شام و عراق میں اسلامی لشکر کے شانہ بشانہ شاندار کارنامے سر انجام دیے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو بہت سے قبائل مرتد ہو گئے تھے۔ بعض قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، بعض لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ ان تمام مسائل سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عزم و استقلال اور شاندار فہم و فراست سے قابو پایا اور اسلام کو دنیا کی عظیم ریاست بنانے اور اسلام کو
दुनिया का सबसे बड़ा दीन बनाने और अपने वक्त की सुपर पावर बनाने के लिए जिस खिलाफत की बुनियाद रखी थी, उसी की वजह से बाद में इस्लाम उस वक्त की सुपर पावर बना और उसने उस वक्त की दो सबसे बड़ी सुपर पावर रूम और पर्शिया को शिकस्त दी। नाज़रीन, ये मुनकिरीन ज़कात सिर्फ़ ये कबाइल थे, कोई गुरोह नहीं था और इनका मकसद सिर्फ़ अब माली मफाद था, कोई मजहबी मामला नहीं था। तो जो लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुनकिरीन ज़कात के ख़िलाफ़ इस जंग को कोई और मायने देते हैं या कोई जुल्म बताते हैं या उसका रुख किसी और तरफ मोड़ना चाहते हैं, वो ख़ुद अपने साथ ही ज़्यादती करते हैं, क्योंकि उस वक्त ऐसा ना कोई गुरोह था और ना कोई ऐसे लोग थे। ये सिर्फ़ वो लोग थे जिन्होंने ये सोचकर कि अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे और हुकूमत कमज़ोर है, तो इसलिए उन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल के सच्चे और मुखलिस खलीफा हैं और तमाम सहाबा उनके गिर्द मुत्तहिद हैं, तो फिर उन्होंने ज़कात देने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, मुनकिरीन ज़कात के ख़िलाफ़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जहाद। अस्सलामु अलैकुम।